جی دوستوں، گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری محمد اعظم خان نے ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، وعدہ معاف گواہ بنے، اور جو تفصیلات ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ بنیادی طور پہ سائفر سے متعلق ہیں۔ اور انہوں نے سچی بات تو یہی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہمیں پہلے سے معلوم نہ ہو، لیکن چونکہ یہ اب ان کے پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں تو آبویسلی جو ابھی تک ہم باتیں سن رہے تھے ایک لحاظ سے مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے اس پہ۔ دو تین اس میں باتیں اہم ہیں، گو کہ ہر کوئی اپنے تجزیے تو پیش کر رہا ہے، لیکن میرے خیال میں دو تین چیزیں اہم ہیں، کیونکہ ابھی آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو بھی انووک کرنے کا سوچا جا رہا ہے، اور اس کے مطابق پھر عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، یہ جو کچھ تفصیلات ضروری ہیں ان کو جاننا۔ ایک تو یہ کہ جو میٹنگ ہوئی ہمارے امریکہ میں اس وقت کے سفیر اور امبیسڈر ڈونلڈ لو کے درمیان، یہ ہوئی 7 مارچ کو، اور پھر 8 مارچ کو ہمارے سفیر نے اس جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی روایت ایک سائفر میسیج کے ذریعے اسلام آباد کو بتائی، یا صرف فارن سیکرٹری کو بتائی۔ انہوں نے جو سائفر ایڈریس کیا تھا وہ صرف اور صرف فارن سیکرٹری کے لیے تھا۔ یوزلی تو مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں سائفر ٹیلی گرامز کی یا میسیجز کی، تو ان کیٹیگریز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی سرکولیشن کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کس کس کو یہ جانا چاہیے، لیکن یہ جو سائفر تھا یہ صرف اور صرف فارن سیکرٹری کے لیے تھا۔ تو جب یہ 8 مارچ کو یہاں ملا تو فارن سیکرٹری نے فارن منسٹر جو اس وقت تھے شاہ محمود قریشی، ان کے ساتھ شیئر کیا، اور اسی دن یعنی کہ 8 تاریخ کو انہوں نے اس کی ایک کاپی جو تھی فارن سیکرٹری نے وہ پرنسپل سیکرٹری کو بھی بھجوا دی۔ اب یہ جو سائفر ہے اس میں ہمارے سفیر جو ہیں واشنگٹن میں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ امبیسڈر ڈونلڈ لو نے کچھ ان ڈپلومیٹک زبان کا استعمال کیا ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ اس کو ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں مداخلت بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ دفتر خارجہ وہ امریکی سفارت خانے جو ہیں، سفارت خانہ جو اسلام آباد میں ہے، ان سے ایک احتجاج کرے، ان کو سمن کرے اور پھر ایک ڈیمارچ پیش کرے۔ اچھا، یہ جو ہے 9 تاریخ کو ایک ملاقات ہوتی ہے جس میں یہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے وزیر اعظم کو بنی گالہ میں یہ ٹیلی گرام، اور اس کے بعد لگتا ہے کہ بات ختم ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہمارے سفیر نے ایک لحاظ سے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ یو ایس ایمبیسی کو ڈیمارچ کریں، اس پہ تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی، اور وہ ڈیمارچ وہیں کا وہیں رہ گیا، اور جس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اتنی سیریس بات نہیں تھی۔ لیکن چونکہ سفراء آبویسلی وہ ہر چیز کو بڑے مختلف زاویوں سے بھی دیکھتے ہیں، تو اس لیے ہمارے سفیر نے مناسب طور پہ بجا طور پہ یہی ریکمینڈ کیا کہ ایک بھی مارچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آئندہ امریکی جو آفیشلز ہیں وہ ہمارے اندرونی معاملات میں اس طرح مداخلت نہ کریں، یا کم از کم میٹنگز میں ان ڈپلومیٹک لینگویج کا استعمال نہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں شاید اس پہ سوچ بچار نہیں کیا گیا، اور اس دوران ہم جانتے ہیں کہ او آئی سی کی ایک ایکسٹرا آرڈینری یہاں پہ ایک سیشن ہوا کونسل آف فارن منسٹرز کا اسلام آباد میں، تو اس میں امریکی ڈیلیگیشن بھی ایک آیا ہوا تھا، ہیڈڈ بائی انڈر سیکرٹری عذرا ضیاء کا کہہ دیں، یا عذرا ضیاء، بہرحال وہ اس ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہی تھی۔ تو ہمارے وزیر خارجہ نے پروٹوکول کو، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، پروٹوکول کو ایک طرف رکھ کر پاکستان سائڈ کو خود لیڈ کیا، اور ان کی جانب سے انڈر سیکرٹری تھیں، حالانکہ کوئی پروٹوکول کے حساب سے ہمارے فارن منسٹر کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس ڈیلیگیشن ٹاکس کو ہیڈ کرتے۔ کال کرنا الگ بات ہوتی ہے کہ اگر وہ انڈر سیکرٹری کال کر لیتی ہمارے فارن منسٹر پہ، دیٹ واز سم تھنگ ایلس، لیکن یہ تو ہمارا ڈیلیگیشن جو تھا دیٹ واز لیڈ بائی آور فارن منسٹر، جو کہ مناسب نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو اس میٹنگ کے بعد جو پریس ریلیز ہماری سائڈ سے ایشو ہوا، اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ تو
یوں پکچر بیان کر رہا ہے کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان تو زبردست تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں اور ہر ایریے میں بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان ان خواہشات کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم ہر شعبے میں تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر وہ 8 مارچ کا جو سائفر تھا اس میں اتنی ہی سنجیدہ باتیں تھیں جس کو آپ کانسپریسی کا نام دیتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کر ہوا کہ 22 مارچ کو آپ امریکی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور اس پریس ریلیز سے ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس سے یہ شائبہ تک بھی ہو کہ کوئی اس قسم کا کوئی سنگین کانسپریسی تیار ہو رہی ہے۔ البتہ جب حالات بگڑے، نو کانفیڈنس موشن آنا شروع ہوا، تو پھر شاید ہمارے پرائم منسٹر نے سوچا ہوگا سابق کہ جی اب اسی کو استعمال کرتے ہیں اور ایک اینٹی یو ایس نیریٹو چونکہ پاکستان نے پکتا ہے تو ایک نیریٹو بناتے ہیں اور امبیرس کرتے ہیں پی ڈی ایم کی پارٹیز کو۔ تو انہوں نے پھر وہی 27 مارچ کو جب یہاں پہ پولیٹیکل ریلی اسلام آباد میں ہوئی تو ایک کاغذ نکالا، وہ سائفر نہیں تھا، وہ ایک سادہ کاغذ تھا جو انہوں نے جیب سے نکالا اور کہا کہ دیکھیے یہ سائفر ہے، کیونکہ جہاں تک میری معلومات ہیں وہ سائفر ذرا کچھ کافی صفحات کا تھا، ایک صفحے کا سائفر نہیں تھا۔ اور تو اس پہ اب انہوں نے پھر کانسپریسی بنانا شروع کر دی کہ جی امریکہ نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے اس وقت جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے 24 فروری کو روس کا دورہ بھی کیا تھا اور یہ وہی دن تھا جب یوکرین پہ روس نے حملہ کیا، تو انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے تھے اور امریکہ نہیں چاہتا، تو امریکہ نے کانسپریسی کی اور یہاں پہ جو اس کے پی ڈی ایم ان کا اعلی کار بنی اور یہ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، تو اس کو ایک کانسپریسی کا نام دیا گیا۔ بعد میں گو کہ ہمارے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جی مجھ سے اس وقت سمجھنے میں ذرا غلطی ہوئی، اصل میں تو جو کانسپریسی تھی وہ پاکستان میں ہی بنی تھی اور اس کی آشیرواد حاصل تھی امریکہ کو، تو انہوں نے اپنا بیان بدلا۔ اب دوسرا جو اس کا معاملہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو ہے اس کو انووک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم سابق وہ آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو کاپی میرے پاس تھی وہ میرے پاس اب نہیں ہے، وہ کہیں گم گئی ہے یا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ ایک سیریس بریچ تو ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہ کاپی اپنے پاس رکھی کیوں، اور جس طرح محمد اعظم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کاپی مانگی ان سے کہ واپس کریں، کیونکہ یہ سارا جو سائفر کا ریکارڈ وغیرہ ہوتا ہے یہ پی ایم آفس میں، وہاں پہ ہم فارن آفس کی ایک جوائنٹ سیکرٹری بیٹھتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، تو اعظم خان صاحب نے مانگا تو وزیر اعظم نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں ہے، تو یہ ایک بریچ تو ہے۔ اور پھر دوسرا بریچ یہ بھی ہے کہ آپ نے اس ریلی میں یا بعد میں بھی امریکہ کا نام لے کر وہ جو کانٹینٹس تھے اس سائفر میسج کے وہ پبلک میں کیے، یہ بھی نہیں ہوتا، تو ان دو کاؤنٹس میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹس کو انووک تو کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سیریس وائلیشن بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی سی بڑھی، اب کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو بہتر کیا جائے، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے ایک نیریٹو بنانے کے لیے آپ نے ایک سائفر کا استعمال کیا، اس کے کانٹینٹس آپ پبلک میں لائے، پھر وہ جو کاپی، اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آیا فارن آفس نے اس کی فوٹو اسٹیٹ کی، کیونکہ فوٹو اسٹیٹ نہیں ہو سکتی سائفر، تو اس کا ایک اور کاپی نکال سکتے ہیں، پھر اس کی آپ اس کو نمبرنگ کرتے ہیں اس کی کہ کاپی 1 ہے، کاپی 2 ہے، کاپی 3 ہے، کیونکہ سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ کون سی کاپی کس کے پاس ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے چونکہ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک اور کمیونیکیشن تیار کی گئی بیسڈ آن دیٹ سائفر، اور اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں، ناٹ سائفر میں نہیں بلکہ جو سائفر کے بیسس پہ ایک اور کمیونیکیشن تیار کی گئی، پیرافریز کیا گیا اس کو، اور پھر وہ بھجوایا گیا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو، اور پھر انہوں نے بھجوایا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ تو اس میں اب بہت سی چیزیں ہیں، دیکھنا یہی ہے کہ آیا حکومت کس طرح چلتی ہے، اور لیکن یہ بات درست ہے کہ عمران خان نے اس سائفر کو استعمال کیا اپنا نیریٹو بنانے کے لیے، اپنے پولیٹیکل کرنے کے لیے، نو کانفیڈنس موشن اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، اس کے محرکات کچھ بھی ہوں، لیکن بہرحال وہ ایک آئینی طریقہ تھا، اس کے پیچھے کون سے ہاتھ تھے وہ بھی ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن بھارت جو کچھ بھی ہوا ایک آئینی طریقے سے ہوا، تو اس لیے
جو عمران خان صاحب نے کیا وہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا میرے خیال میں، اور ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ انہی باتوں سے ہمارے سیاستدان جب سیاست کو ریاست سے امپورٹنٹ سمجھنے لگیں تو پھر ہمارے بین الاقوامی تعلقات میں بہت سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی اس معاملے میں بھی ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹس میں رکھ کے ان پہ بات کی جائے گی، لیکن اگر دیکھیے نا، اگر 9 مئی یا 10 مارچ کو اگر ڈیمارش ہو جاتا تو تب ہم کہتے کہ جی واقعی کوئی امریکہ نے کانسپریسی کی۔ آپ تو اس سائفر ٹیلی گرام پہ بیٹھ گئے، آپ نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے، اور لیٹس سی کہ FIR کٹتی ہے، اس کے بعد انڈائٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ ہم تبصرہ کر سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔